السلام علیکم دوستوں، استاد کمپیوٹر اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ہسٹری کے بارے میں اور اس نے کس کس ڈیٹ پہ جو ایونٹس کی ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات ڈسکس کریں گے، جو کہ ڈفرینٹ ٹیسٹوں میں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن آ جائے تو آئی ایم شور کہ آپ اس کو سالو کریں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ولادت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ قائد اعظم کی عیسوی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو یہ ہے دوستو 25 دسمبر 1876۔ قمری تاریخ پیدائش کیا بنتا ہے؟ تو یہ ہے 18 ذی الحجہ یا 1293 ہجری۔ جائے پیدائش کہاں پر ہوا؟ تو دوستو یہ ہے کراچی میں ہو گیا۔ پیدائش کا دن کون سا تھا؟ تو اتوار کا دن تھا۔ والدین نے نام رکھا؟ تو نام رکھا گیا تھا محمد علی۔ جناح کس زبان کا لفظ ہے؟ تو دوستو یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ جناح کے معنی ہے تو اس کے معنی ہے بازو۔ دوستو آگے جاتے ہیں۔ محمد علی کا عقیقہ کس مقام پر ہوا؟ ٹھیک ہے، جو لوگ بعض عقیقہ مناتے ہیں تو حسن پیر کی درگاہ پر ہوا۔ محمد علی جناح کی ولادت کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کس مقام پر کیا گیا؟ وہ جگہ کون سی تھی؟ تو آبائے گاؤں پنیلی اس کو کہا جاتا ہے۔ دوستوں آگے جاتے ہیں کہ عمارت کا نام جہاں ولادت ہوئی وہ کون سی جگہ عمارت تھی؟ تو وزیرنیشن یا چاگلا سٹریٹ اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے جاتے ہیں دوستوں۔ اب آتے ہیں کچھ مزید ایم سی کیوز کی طرف۔ خاندان آبا و اجداد سے متعلق کچھ ایم سی کیوز ہیں، یعنی آبا و اجداد کا تعلق تھا۔ تو کٹھیاوار کی ریاست گونڈل کے گاؤں پنیلی سے اس کا تعلق تھا۔ یہ جگہوں کے نام ہے۔ قائد اعظم کے دادا کا نام تھا پونجا بھائی۔ قائد اعظم کے دادا کا ذریعہ معاش تھا کپڑے کا کاروبار، وہ کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ قائد اعظم کے والد کا نام تھا پونجا جناح۔ قائد اعظم کے والد نے کس سال شادی کی؟ ٹھیک ہے، تو 1874 میں۔ قائد اعظم کے والد کی قبر کہاں واقع ہے؟ تو آرام باغ یعنی بمبئی بھارت میں واقع ہے۔ قائد اعظم کی کتنی تایا تھے؟ تو 2 تھے۔ اور قائد اعظم کے تایا کے نام کون سے ہے؟ تو نام ہے ولجی بائی نتھو بائی۔ قائد اعظم کی پھوپھی کا نام کیا ہے؟ تو ہے مان بائی۔ قائد اعظم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تو مٹی بائی جناح۔ آگے جاتے ہیں دوستو۔ قائد اعظم کے نانا کا نام کیا ہے؟ تو موسیٰ جمعہ۔ قائد اعظم کی ماموں کا نام قاسم موسیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، نانا اور ماموں۔ قائد اعظم کے بھائیوں کی تعداد کتنے ہیں؟ تو وہ 3 ہیں، اور ان تینوں کے نام کیا ہے؟ جو نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دوستو۔ احمد علی جناح اور نیندی علی جناح اور رحمت علی جناح۔ دوستو میں دوبارہ آپ کو بتاتا چلو کہ یہاں پر جتنے بھی ایم سی کیوز ہے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ قائد اعظم کے بہنوں کی تعداد 3 ہے، اور ان بہنوں کے نام کیا ہے؟ تو مریم جناح، شیرین جناح اور فاطمہ جناح۔ قائد اعظم کی کس بہن نے ساری عمر شادی نہیں کی؟ تو دوستو یہ ہے فاطمہ جناح نے۔ بہن بھائیوں میں قائد اعظم کا نمبر کون سا تھا؟ تو دوستو یہ دوسرا نمبر پہ تھا۔ والد کے انتقال کے وقت قائد اعظم کہاں تھے؟ تو انگلستان میں تھے۔ اور قائد اعظم کے والدین کی مادری زبان کون سی تھی؟ تو گجراتی وہ بولا کرتی تھی۔ آگے جاتے ہیں دوستو مزید جو تعلیم و تربیت ہے اس کی طرف جاتے ہیں دوستوں۔ پرائمری اسکول میں داخلہ کب انہوں نے لیا؟ تو 9 سال کی عمر میں انہوں نے داخلہ لیا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخلہ 4 جولائی 1887 میں ہوا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام میں محمد علی جناح کا داخلہ نمبر 114 تھا۔ بمبئی کی کس اسکول میں داخلہ ملا؟ انجم الاسلام اسکول، یعنی بمبئی میں جو اسکول تھا اس میں ملا۔ اس کے بعد دوستو ہے کراچی کی کس اسکول میں داخلہ ملا؟ تو یہ ہے CMS ہائی اسکول، لارنس روڈ کراچی، وہاں پر ملا۔
میٹرک کا امتحان کس عمر میں پاس کیا؟ تو 16 سال کی عمر میں۔ میٹرک کا امتحان کہاں سے پاس کیا؟ تو جامعہ بمبئی کے ہائی اسکول سے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں روانہ ہوئی؟ تو انگلستان روانہ ہوگی، جس کو ہم انگلینڈ کہتے ہیں۔ آگے جاتے ہیں دوستوں، اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان کب روانہ ہوئی؟ اب وہ ڈیٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو 1892 میں۔ جس جہاز میں انگلستان روانہ ہوئے تو اس کا نام تھا اورینٹ اینڈ پیسیفک۔ انگلستان روانہ کرتے وقت والدہ کے لفظ انہوں نے کیا بولا تھا اس کو؟ تو خدا تمہارا حفاظت کرے، تمہاری حفاظت کرے گا، اور محمد علی تم بڑے آدمی بنو گے اور مجھے تم پر فخر ہوگا۔ یہ دو تین انہوں نے الفاظ کہی تھی۔ آگے جاتے ہیں دوستو، وکالت کی تعلیم کے لیے کہاں داخلہ ملا؟ تو لنکن این، یہ یونیورسٹی کا نام ہے، لندن میں، وہاں پر ملا۔ لنکن ان میں کب داخلہ ملا؟ تو جون 1893 میں ملا۔ آگے جاتے ہیں، وکالت کا امتحان کب پاس کیا؟ 18 سال کی عمر میں۔ انگلستان میں قیام کیا، 4 سال تک وکیل بن کر کراچی پہنچے تو اگست 1896 میں۔ ٹھیک ہے، آگے جاتے ہیں، وکالت کی پریکٹس کب شروع کی؟ تو 1897 میں شروع کی، اور وکالت کی پریکٹس کہاں کی؟ تو بمبئی اور کراچی میں۔ ٹھیک ہے، آگے جاتے ہیں دوستو، وکالت کی پریکٹس کے دوران بمبئی میں قیام، یعنی کہاں پر انہوں نے قیام کیا؟ تو افالو ہوٹل کمرہ نمبر 10 میں۔ ٹھیک ہے، آگے جاتے ہیں دوستو، اب تھوڑے ازدواجی زندگی کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شادی کے بارے میں۔ پہلی شادی کب کی آپ نے؟ تو یہ 1892 میں کی۔ پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو یہ ایمی بائی تھا۔ پہلی شادی کے وقت قائد اعظم کی عمر کتنی تھی؟ تو تقریباً 16 سال تھی۔ دوسری شادی کب کی؟ تو 1918 میں کی۔ دوسری بیوی کا نام کیا تھی؟ تو رتن بائی تھی۔ دوسری شادی کے وقت قائد اعظم کی عمر تقریباً 42 سال تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سیکیوز ہے دوستو۔ رتن بائی سے اولاد صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور اسی بیٹی کا نام تھا دینا واڈیا۔ ٹھیک ہے، آگے جاتے ہیں دوستو، دینا واڈیا کی تاریخ پیدائش 15 اگست 1919 ہے۔ ٹھیک ہے، دینا واڈیا کی تاریخ وفات 2 نومبر 2017 ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جاتے ہیں، سیاسی زندگی کی طرف کہ انہوں نے قاعدہ پاکستان کے لیے کون کون سے کوشش کی، تو اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ قائد اعظم کی سیاسی زندگی کا آغاز دسمبر 1904 میں ہوا۔ کانگریس میں شمولیت 1906 میں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کئی بار ٹیسٹوں میں آیا ہے۔ سپریم کونسل کے صدر بنی 1919 میں۔ مجلس قانون ساز میں پہلی تقریر انہوں نے کی 1910 میں۔ مسلم لیگ کے کونسل اجلاس میں پہلی بار شرکت کی 1912 میں۔ آگے جاتے ہیں دوستوں، مسلم لیگ کی رکنیت حاصل کی 1913 میں۔ کانگریس اور مسلم لیگ کی مشترکہ اجلاس کا انعقاد 1915 میں ہوا۔ ٹھیک ہے، آگے جاتے ہیں، میثاق لکھنؤ معاہدہ کیا دسمبر 1916 میں۔ ٹھیک ہے، آگے جاتے ہیں مزید ایم سی کیوز کی طرف۔ ہوم رول لیگ کے ممبر بنے، ٹھیک ہے، تو 1917 میں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں دوستو تو یہ بالکل ڈیٹ وائز ہے، 1900 سے لے کر آگے اس طرح جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ کر بھی آپ ایم سی کیوز کو یاد کر سکتے ہو۔ بمبئی کے گورنر کے خلاف تقریر کی 1918 میں۔ پہلی مرتبہ کشمیر گئی 1919 میں۔ کانگریس سے علیحدہ ہوئے 1920 میں۔ سرینوٹس آف انڈیا سوسائٹی سے خطاب کیا 1921 میں۔ دوبارہ مجلس قانون ساز کی رکن بنی 1923 میں۔ کولکتہ میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کی 1927 میں۔ ٹھیک ہے، آگے جاتے ہیں دوستوں، نہرو رپورٹ کی سخت مخالفت کی 1928 میں، اور 14 نکات پیش کی 1929 میں۔ یہ بہت امپورٹنٹ سیکیوز ہے، 14 نکات کے، یہ بار بار ٹیسٹوں میں آتے ہیں۔ پہلے گول مینز کانفرنس میں شرکت کی 1930 میں۔ ہندوستان کی سیاست سے عارضی علیحدگی
تو یہ 1930 سے لے کر 1934 تک ہے۔ انگلستان میں ویسٹ ہیلتھ روڈ پر گھر خریدا 1931 میں۔ آگے جاتے ہیں لیاقت علی خان سے انگلستان میں ملاقات، جو کہ جولائی 1933 میں۔ انگلستان سے ہندوستان واپس آئے اپریل 1934 میں۔ مسلم لیگ کی تنظیمی نو کا آغاز کیا 1935 میں۔ مزید جاننے کے لیے جاتے ہیں جاوید منزل پر علامہ اقبال سے ملاقات کی مئی 1936 میں۔ دوسری مرتبہ کشمیر گئی 1936 میں۔ مسلم لیگ کی پرچم کی پہلی مرتبہ پرچم کشائی 1937 میں ہوئی اور یہ قائد اعظم نے کی۔ پٹنہ میں مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کیا 1938 میں۔ ہندوؤں کی واردہ تعلیم اسکیم کو مسترد کیا 1939 میں۔ آگے جاتے ہیں دوستو، لاہور میں تاریخی خطاب کیا مارچ 1940 میں۔ ڈان اخبار کا افتتاح کیا 1941 میں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سیکیوز ہے، بار بار آتے ہیں دوستوں۔ علامہ اقبال کی مزار پر حاضری دی تو 1942 میں، نومبر 1942 میں۔ قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ کب ہوا؟ تو جولائی 1943 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے جاتے ہیں دوستوں مزید MCQs کی طرف۔ قائد اعظم تیسری بار کشمیر گئے 1944 میں۔ شملہ کانفرنس میں شرکت کی 1945 میں۔ اسی طرح آخری مرتبہ لندن گئے 1946 میں اور آل انڈیا ریڈیو سے خطاب کیا 1947 میں، ٹھیک ہے۔ اب جاتے ہیں کہ زندگی کے بعد ازاں قیام پاکستان، مطلب جو قیام پاکستان آ گیا اس سے بعد کون کون سے انہوں نے خطاب کی یا کون کون سے ایونٹ میں شرکت ہوئی اس کی تو ڈسکس کرتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے پہلا خطاب اگست 1947۔ ویلکا ٹیکسٹائل ملز کا افتتاح تو یہ ستمبر 1947۔ یونیورسٹی گراؤنڈ لاہور میں خطاب اکتوبر 1947۔ پہلی پاکستان تعلیمی کانفرنس کا افتتاح نومبر 1947 میں کیا۔ قائد اعظم کی آخری سالگرہ دسمبر 1947 میں منایا گیا۔ پاک بحریہ کے افسروں سے خطاب جنوری 1948 میں کیا۔ بنگال آل ملز کا افتتاح فروری 1948 میں کیا، ٹھیک ہے۔ مشرقی پاکستان کا دورہ مارچ 1948 میں انہوں نے کیا، یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہوتے ہیں۔ پہلے مرتبہ صوبہ سرحد کا دورہ اپریل 1948 میں کیا تھا۔ کوئٹہ میں تاریخی خطاب جون 1948 میں کیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح جولائی 1948 میں کیا تھا۔ کراچی ریڈیو سے قوم کے نام آخری خطاب اگست 1948 میں کیا تھا۔ ایمبولینس میں آخری سفر ستمبر 1948 میں کیا تھا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ سیکیوز ہے دوستوں۔ مزید جاتے ہیں مزار کی طرف کہ مزار سے متعلق کون کون سے امپورٹنٹ سیکیوز ہے۔ مزار قائد کا نقشہ کس نے تیار کیا؟ تو دوستو یہ یحییٰ مرچنٹ ترکی نے بنایا تھا۔ مزار قائد کا سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ تو صدر ایوب خان 1960 میں رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ مزار قائد پر لگے پانوس کا وزن 16 من ہے، اس پہ جو پانوس لگے ہوئے ہیں۔ مزار قائد پر لگے پانوس کی لمبائی 64 فٹ ہے، یہ اتنا لمبا ہے۔ مزار قائد کا گنبد زمین سے کتنا اونچا ہے؟ تو 120 فٹ اتنا اونچا ہے۔ مزار قائد کا احاطے میں کل تالاب 15 ہے، یعنی 15 تالابیں ہیں۔ مزار قائد کے لیے سنگ مرمر لایا گیا مردان سے سنگ مرمر لیا تھا انہوں نے۔ مزار قائد کس روڈ پر واقع ہے؟ تو MA جناح روڈ کراچی پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اب مزید کچھ ایسی یونیورسٹیاں ہیں یا جو پروگرام ہیں جو قائد اعظم کے نام سے منسوب ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ قائد اعظم سے منسوب اہم ادارے اور مقامات۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، یہ بھی اس کے نام سے منسوب ہے۔ قائد اعظم لائبریری لاہور، اسی طرح باغ جناح کراچی، یہ بھی اس کے نام سے منسوب ہے۔ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی، قائد اعظم میوزیم، قائد اعظم ہاؤس میوزیم کراچی، قائد اعظم ایوینو انقرہ ترکی اور محمد علی جناح ایکسپریس وے تہران۔ قائد اعظم سے ریلیٹڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ MCQs تھے جو اس کے
پیدائش سے لے کر اس نے جو جو کام کیے ہیں اپنے مرنے تک، تو وہ سارا میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا. تو اگر آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میرے خیال میں ایسے ایم سی کیوز نہیں ہے تو جو باقی رہ جائے گا یا باقی ہے. اگر ویڈیو پسند آیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے. تب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.